بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ آخرکار وہ اپنے کمرے میں داخل ہو کر بستر پر لیٹ گیا، اور پھر اس عمر میں تو نیند کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ پھر صبح کو رانا چندر سنگھ کے آدمی ناشتے کے لیے بلانے آ گئے۔ انہوں نے کامران سے تیار ہو کر کمرے میں پہنچنے کے لیے کہا، اور کامران نے پھرتی سے اپنے آپ کو تیار کیا۔ ناشتے کے کمرے میں اس وقت رانا چندر سنگھ کا پورا خاندان موجود تھا، اور ایک کرسی پر وہ لڑکی بھی تھی جو رات کو اسے نظر آئی تھی۔ دن کی روشنی نے لڑکی کے حسن کو ماند نہیں کیا تھا، وہ اتنی ہی پرسحر نظر آ رہی تھی، لیکن نہ تو کامران کو دیکھ کر چونکی اور نہ کامران نے اس قسم کا کوئی اظہار کیا۔ رانا نے سب کا تعارف کراتے ہوئے لڑکی کا تعارف کرایا۔ یہ روشنا ہے، روشناوتی، میری بیٹی۔ کامران کو اپنے اندازے کی تصدیق پر ایک خوشی کا سا احساس ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لڑکی ذہنی مریضہ ہے، اور رات کو وہ دورے کی کیفیت میں تھی۔ رانا، اندر، سرسوتی، یہ سب دیوانگی کی باتیں تھیں۔ بہرحال ایک افسوسناک بھی تھی۔ اتنی خوبصورت لڑکی اور پاگل ہے، لیکن اس وقت وہ بالکل نارمل نظر آ رہی تھی۔ ناشتے کے دوران بھی اس نے کئی بار لڑکی کا جائزہ لیا، اس پر کوئی خاص کیفیت نہیں تھی۔ بہرحال ناشتہ ختم ہوا اور سب لوگ اٹھنے لگے تو روشنا بھی اٹھ گئی۔ پتہ نہیں کس خیال کے تحت رانا صاحب نے کہا، بیٹھو گی نہیں روشنا؟ بیٹھوں گی ڈیڈی۔ کوئی کام ہے؟ نہیں، کوئی کام تو نہیں ہے، بس ایسے ہی۔ میں آپ سے ایک سوال کروں مسٹر؟ کیا نام ہے ان کا ڈیڈی؟ ارے ہاں، ان کا نام کامران ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ میں نے سب لوگوں کے بارے میں کامران کو بتایا، لیکن کامران کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ یہ میرے دوست کرنل گل نواز کے بھتیجے ہیں، رانا چندر نے کہا۔ ایک بات بتائیں گے آپ کامران صاحب، آپ کے خیال میں میری عمر کتنی ہوگی؟ کامران اس سوال پر بوکھلا گیا تھا۔ اس نے ادھر دیکھا، لیکن روشنا خود ہی بول پڑی۔ کیا میں بچی ہوں؟ عجیب لوگ ہیں میرے گھر والے۔ معاف کیجیے، میں ان کی برائی نہیں کر رہی، یہ سب بہت اچھے ہیں، لیکن پتہ نہیں مجھے بچوں کی طرح کیوں بہلاتے ہیں یہ لوگ۔ میرے ساتھ ہمدردی کی جاتی ہے، بہلانے کے انداز میں مجھے صحت مند کہا جاتا ہے، اور میں سوچنے لگتی ہوں کہ مجھے کوئی بیماری ضرور ہے، ورنہ سب لوگ مجھ سے ہمدردی کیوں کرتے؟ وہ بولی، نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں۔ ظاہر ہے تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو، ہر شخص تمہارے لیے متردد رہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بہترین نگہداشت کی جائے، رانا چندر بولا۔ میرے لیے نگہداشت کے انجیکشن منگوائے جاتے ہیں، نگہداشت کی دوائیں کھلائی جاتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ کامران صاحب؟ یہ میری نگہداشت کی جاتی ہے، اس نے کہا، اور خاموشی سے گردن جھکا کر باہر نکل گئی۔ فضا کچھ بوجھل سی ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ تمام لوگ وہاں سے چل پڑے، اور صرف چندر سنگھ وغیرہ یہاں رہ گئے۔ آؤ کمرے میں چلتے ہیں، رانا نے کہا۔ آئیے۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد رانا نے دروازہ بند کر لیا، اور پھر بولا، روشنا کو دیکھ کر تمہیں افسوس ہوا ہوگا، میری اکلوتی بچی ہے، بس میری بدنصیبی کہ وہ کچھ ذہنی تکلیف میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کیا پیغام دیا ہے کرنل گل نواز نے تمہیں میرے بارے میں؟ اس نے کہا۔ کرنل صاحب نے جو تفصیل بتائی ہے وہ میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں، کامران بولا۔ دیکھو، فون پر انہوں نے مجھے مختصر سے حالات بتائے تھے، اور یہ کہا تھا کہ تفصیل مجھے تم بتاؤ گے۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ کرنل سے تمہاری فون پر بات کروائے دیتا ہوں، رانا چندر نے کہا۔ آپ ضرور میری بات کرائیے، لیکن کیا بات کرائیں گے آپ؟ کامران نے کہا۔ یہی کہ تم مجھ پر مکمل اعتبار کرو، اور مجھے وہ تفصیل بتاؤ جو بہت احتیاط کے ساتھ تمہیں اپنے ذہن میں محفوظ رکھنی ہے، یا پھر مجھے بتانی ہے، رانا چندر نے کہا۔ جی، مجھے یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ اس کے لیے آپ کو حکم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کرنل صاحب نے ساری تفصیل بتا کر یہاں بھیجا ہے، اور تفصیل کے لیے میں تمہید نہیں باندھوں گا، کیونکہ مجھے اس کا حق نہیں پہنچتا۔ بہت پرانی بات ہے جب کرنل صاحب ایک معرکے میں ایک ریڈار اسٹیشن پر مشکل کا شکار ہو گئے تھے، اور وہاں انہیں دو افراد ملے تھے جو مقامی باشندے نہیں تھے، بلکہ تبت وغیرہ کے علاقے سے ان کا تعلق تھا۔ ایک لڑکی تھی اور ایک معمر آدمی۔ کرنل صاحب صرف انسانیت کے رشتے سے انہیں اپنے ساتھ لے آئے۔ کرنل صاحب نے حویلی میں ان کے لیے ایک الگ جگہ بنوا دی۔ طویل عرصہ ہو گیا اس بات کو۔ ان کے ذہن میں کبھی یہ بات نہ آئی تھی کہ ان دونوں شخصیت کا کوئی پراسرار حصہ ہوگا۔ کچھ عرصے قبل کرنل صاحب کے ایک مصری دوست، علی سفیان، رانا چندر نے لقمہ دیا۔
جی، علی سفیان۔ تو میں بتا رہا تھا کہ رانا صاحب کو کے کچھ مخلص دوست جن میں علی سفیان، ان کی مسز امینہ سلفا، لیبیا کے رہنے والے ایک صاحب جن کا نام کزل سنائی ہے، ان کی مسز، یہ لوگ کرنل صاحب کے پاس پہنچے اور بات ان کے درمیان چھڑ گئی، جس کی کوئی تفصیل میرے علم میں نہیں ہے، لیکن بعد میں جو تفصیل میرے علم میں آئی وہ یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسے پراسرار نشانات موجود تھے جو تبت یا چین کے پراسرار علاقوں کی جانب رہنمائی کرتے ہیں، شاید کسی ایسے عظیم الشان خزانے کی تفصیل جو علی سفیان کو ویڈیو فلم کی شکل میں حاصل ہوئی تھی۔ یہ ویڈیو فلم کسی ایسے سیاح نے بنائی تھی جس کا بعد میں کوئی پتہ نہیں ملا تھا۔ معلوم ہوا ہے کہ ایک انسانی ڈھانچے کے پاس سے برآمد ہوئی تھی، یعنی جس شخص نے یہ فلم بنائی تھی وہ مر چکا تھا۔ بہرحال یہ نہ جانے کیسے کیسے ذرائع سے ہوتی ہوئی علی سفیان کے پاس پہنچی اور علی سفیان اسے لے کر یہاں دوڑ پڑے۔ کزل سنائی بھی ساتھ تھے۔ کزل سنائی سے کچھ اس قسم کے واقعات اور شواہد ملے جس سے پتہ چلتا تھا کہ کچھ پراسرار شخصیتیں اسی راستے کی راہی تھیں۔ ان میں ایک اور خطرناک آدمی جو اپنے آپ کو نہ جانے کیا بتاتا تھا اور اس نے کزل سنائی صاحب کو خاصی مشکل میں ڈال دیا، اس کا نام والش تھا۔ یہ ان لوگوں کے معاملات ہیں۔ انہیں کے چکر میں صورتحال یہ ہوئی ہے کہ جب وہ ویڈیو فلم دکھائی گئی تو ان میں ایک دو کردار جو ایک طرح سے بنیادی حیثیت کے حامل تھے نظر آئے، یعنی ایک لڑکی اور ایک عمر رسیدہ شخص، اور یہ دونوں سبیتا اور گشکی تھے۔ کیا؟ رانا چندر سنگھ اچھل پڑا۔ ہاں، وہی دونوں کردار جن لوگوں کے پاس، میرا مطلب ہے کہ کرنل گل نواز کے پاس رہائش پذیر تھے اور کرنل بہت عرصہ پہلے کہیں سے لے کر آئے تھے، کامران نے کہا۔ انتہائی حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز بات ہے۔ او مائی گاڈ، کیا واقعی؟ رانا چندر بولا۔ جی، وہ اب بھی وہاں موجود ہیں؟ رانا چندر نے پوچھا۔ وہی بات میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں۔ صورتحال یہ ہوئی کہ کرنل صاحب ان دونوں کو ویڈیو فلم میں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کے تصور سے بھی باہر تھا کہ ایسی کوئی صورتحال ہو سکتی ہے۔ بہرحال وہ اس وقت اس بات کو پی گئے۔ مجھے انہوں نے خاص طور پر اہمیت دی تھی اور اس قابل سمجھا کہ اس راز میں شریک کر لیں۔ چنانچہ ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی اس سے میں نے انہیں یہی مشورہ دیا تھا کہ اگر یہ لوگ قابل اعتماد ہیں، میرا مطلب علی سفیان اور کزل سنائی وغیرہ، تو آپ اس سلسلے میں انہیں رازدار بنا لیجئے اور یہ بتا دیجئے کہ کردار آپ کے پاس اس طرح آئے اور یہیں موجود ہیں۔ کرنل صاحب نے میری بات سے اتفاق کر لیا اور تیار ہو گئے، لیکن اسی رات ہنگامہ آرائی ہوئی اور پتہ چلا کہ وہ ویڈیو فلم غائب کر لی گئی ہے، اور انتہائی حیران کن بات یہ تھی کہ ویڈیو فلم اس لڑکی سبیتا نے حاصل کی تھی اور اس کے بعد وہ ویڈیو فلم سبیتا کے ہاتھ سے گر گئی اور کرنل گل نواز تک پہنچ گئی، لیکن سبیتا اور گرشک وہاں سے غائب ہو گئے۔ رانا چندر سنگھ نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا، پھر بولا، تو کیا ان دونوں کا پھر پتہ نہیں چل سکا؟ نہیں، کامران نے جواب دیا۔ اوف مائی گاڈ، پھر اب؟ یہ واقعات آپ تک پہنچا دیے گئے ہیں۔ اصل میں اس ویڈیو فلم کا غائب ہونا کسی مشکل کا باعث نہیں، چونکہ علی سفیان نے اس کے کئی پرنٹ نکال لیے تھے اور مصر میں محفوظ تھے۔ اوہ ویری گڈ، رانا چندر نے کہا۔ کرنل صاحب اس کے بعد خاموشی اختیار کر گئے اور انہوں نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ کامران نے وہ پوری کہانی اس طرح سنا دی کہ وہ ساری باتیں بھی چھپا لیں جو خالص اس کا ذاتی معاملہ تھا۔ رانا چندر سنگھ بڑا حیران نظر آ رہا تھا، پھر وہ بولا، اس کا مطلب ہے کہ اس بار کی مہم خاصی خطرناک ہوگی اور ہمارا رخ بھی تبت سنکیانگ اور ہمالیہ کی ترائی کے ان پراسرار علاقوں کی جانب ہوگا جہاں کی کہانیاں بڑی سنسنی خیز ہوتی ہیں، رانا چندر سنگھ نے کہا، اور پھر اچانک ہی اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آنے لگے۔ پھر بولا، کرنل گل نواز کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیشہ کی طرح مجھ پر بھروسہ کیا۔ اصل میں میرے اور اس کے درمیان جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم دونوں میں سے کوئی لالچی نہیں ہے۔ بھگوان کا دیا بہت کچھ ہے، اور جہاں تک کرنل کا تعلق ہے تمہارے علم میں ہوگا کہ اس کے پاس بھی بہت کچھ ہے۔ بھائی واہ، مزہ آئے گا، مزہ آئے گا۔ نوجوان لڑکے، کیا تم بھی ہمارے ساتھی ہوگے؟ امکان اسی بات کا ہے، کامران نے مدھم سے لہجے میں کہا۔ کسی اور کے ساتھ ہونے کا بھی امکان ہے؟ رانا چندر نے پوچھا۔ ہاں، مرزا خاور بیگ، کامران نے جواب دیا، اور رانا چندر سنگھ پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا، پھر بولا، اور میرے لیے کیا کہا ہے کرنل نے؟ میرا مطلب ہے وہ بات جو فون پر نہیں ہو سکی۔ آپ کو کچھ انتظامات کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ کرنل صاحب نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا ہے جس کا نام حسن شاہ ہے۔ اوہو، حسن شاہ، ہاں، ایک انتہائی مضبوط، قابل اعتماد اور صحیح معنوں میں قابل بھروسہ شخصیت۔ ویسے بھی حسن شاہ ہمارے ساتھ ہوتا۔ کرنل صاحب کا کہنا ہے کہ حسن شاہ میرے ساتھ رہے گا۔ ٹھیک ہے، میں اسے بلا کر تم سے اس کا تعارف کرا دوں گا۔
وہ اس قدر زبردست انتظامی صلاحیت رکھتا ہے کہ بس سمجھ لو ہر مشکل کا حل اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ انتہائی طاقتور اور ذہین نوجوان۔ تمہیں واپسی کی کوئی جلدی تو نہیں؟ رانا چندر نے پوچھا۔ نہیں، مجھ سے کہا گیا ہے کہ سارے کام کر کے ہی واپس آؤں، کامران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے ڈیئر کامران، تم آرام کرو، میں حسن شاہ کو بلائے لیتا ہوں۔ ویسے وہ دونوں بڑے پراسرار کردار نکلے، کیا وہ باپ بیٹی تھے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا ان کے بارے میں، کامران نے کہا۔ انہیں تلاش کرنے کی کوشش تو کی گئی ہوگی، رانا نے پوچھا۔ ناکام کوشش، بھلا انہیں کہاں تلاش کیا جا سکتا تھا؟ لیکن ایک بات کا امکان ہے، کامران نے کہا۔ کیا؟ رانا نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ دور نہ رہیں اور ہمارے ساتھ ہی ان علاقوں کا سفر کریں جہاں ہم جائیں۔ رانا چندر سنگھ پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا، پھر بولا، بھائی ویری گڈ، اس کا مطلب ہے کہ مجھے سارے کام چھوڑ کر آج ہی سے اس مہم کی تیاریاں شروع کر دینی چاہیے۔ اصل میں مہمات تو بہت سی ہوتی ہیں، ہم ایک ٹارگٹ بناتے ہیں اور اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس قسم کے دلچسپ واقعات واقعی بڑے انوکھے ہوتے ہیں۔ رانا چندر سنگھ سے بہت سی باتیں ہوئیں اور اس کے بعد وہ دونوں رخصت ہو گئے۔ کامران اپنی آرام گاہ میں آ گیا۔ بہت سے خیالات اس کے دل میں آ رہے تھے اور سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ بات اس نے کرنل گل نواز کو بھی نہیں بتائی تھی کہ خود اس کے ساتھ بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں۔ ویڈیو فلم والا معاملہ تو خیر کرنل کو بتانا پڑا، ضروری تھا، اور وہ ویڈیو کیسٹ اسے کرنل کے حوالے کر کے ذہانت کا ثبوت دیا تھا۔ وہ بات چھپائی نہیں جانی تھی، لیکن گرشک اور سبیتا کے اس کے پاس آمد اور ان کا یہ بتانا کہ وہ حویلی ہی میں چھپے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد سب سے زیادہ اہم چیز ان کی وہ نامعلوم بکواس جو انہوں نے کامران کے بارے میں کی تھی، یہاں کامران کو اپنے آپ پر ہنسی آنے لگی۔ کہاں سے زندگی کا آغاز ہوا تھا، ایک حادثے پر دیوانگی کا شکار ہونے جا رہا تھا، لیکن بھلا ہو حاجی الیاس کا کہ انہوں نے بچا لیا، اور اس کے بعد زندگی نے کیسا انوکھا موڑ لیا۔ لیکن بہرحال ایک بات ہے، اس طرح ماضی کو بھلانے میں زیادہ آسانی ہو جاتی۔ جس طرح کے کرداروں میں وہ گھر گیا تھا، ان میں زندگی کے لاتعداد ہنگامے چھپے ہوئے تھے۔ بہت ساری شخصیتیں ارد گرد بکھر گئی تھیں، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ حسین مستقبل بار بار دعوت دے رہا تھا۔ ثانیہ کا انداز کچھ دبا دبا سا لگاوٹ آمیز تھا۔ خیر، ثانیہ اور فرخندہ کو تو ایسی نگاہوں سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا، چونکہ کرنل گل نواز اور ان کے بیٹے شاہ نواز نے کامران کو اپنے درمیان بالکل اپنے عزیزوں جیسی جگہ دی تھی۔ کرنل صاحب ایک مخلص اور اچھے انسان تھے، شاہ نواز بھی باپ ہی کی کاپی تھی۔ ان دونوں کے خلوص کو کسی بھی طرح داغدار کرنے پر موت کو ترجیح دی جا سکتی تھی۔ اس کے بعد وہ محترمہ آ جاتی تھی جو جان کی گاہک بنی ہوئی تھی، مرزا خاور بیگ کی صاحبزادی۔ کچھ بھی تھا، مرزا خاور بیگ ایک لالچی فطرت انسان تھا، جبکہ کامران یہ بھی سوچتا تھا کہ یہ شخص اس مہم کے درمیان کہیں کوئی مشکل نہ بن جائے، چنانچہ اس کی طرف سے ذاتی طور پر ہوشیار رہنا ضروری ہوگا۔ ایک بار پھر وہ الفاظ کامران کے ذہن میں گردش کرنے لگے جو گرشک نے کہے تھے، دھرم وستونیا ہیں آپ، پتال پرمتی ہیں، پرکھنا کی گہرائیوں میں انتظار کرنے والی ستی پرکھنا، دھرم دھنی۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہمارے بھاگ ہمیں آپ کے پاس لے جا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں توجہ طلب تھیں، پتہ نہیں ان کا مقصد کیا تھا۔ یہ سوچیں ذہن کے پردوں سے ٹکرا رہی تھیں اور آنکھوں میں غنودگی کی کسی کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ پھر پلک جڑی بھی نہیں تھی کہ دروازے پر آہٹ ہوئی اور کوئی دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ کامران جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ روشنی میں اس نے رشناوتی کو دیکھا جو کہ انتہائی خوبصورت سفید ساڑی میں انتہائی پروقار نظر آ رہی تھی۔ رات بے شک سونے کے لیے ہوتی ہے اور کسی بھی اچھے انسان کو اس طرح کسی کی تنہائیوں میں مخل نہیں ہونا چاہیے، لیکن شاید میں اچھی انسان نہیں ہوں۔ کیسے ہیں آپ، سو گئے تھے کیا؟ نہیں، سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ آئیے تشریف رکھیے، کامران نے کہا۔ کیوں بیکار الفاظ ضائع کرتے ہیں کامران صاحب؟ کیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹھیے؟ اس کی حسین آواز ابھری۔ چلیے ٹھیک ہے، بیٹھیے، کامران بولا۔ معافی چاہتی ہوں، بڑے لاڈ پیار سے پلی ہوں، اس لیے بہت بڑی ہو گئی ہوں، جو منہ میں آتا ہے بک دیتی ہوں۔ اصل میں کوئی ٹوکنے والا کوئی روکنے والا نہیں ہے، حالانکہ ہر غلط لفظ پر اعتراض ہونا چاہیے۔ آپ بتائیے میرا اس میں کیا قصور ہے؟ کامران مسکرا دیا، پھر بولا، واقعی آپ کا قصور نہیں ہے۔ ٹیڑھے سوال کر لیتی ہوں، مثلاً اب اس وقت دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے پوچھوں کہ آپ کچھ پڑھے لکھے آدمی ہیں یا پھر گزارے لائق؟ گزارے والی بات ہی سمجھیں، تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی ہوں، کامران بولا۔ میرا اپنا اندازہ ذرا اس سے مختلف ہے۔ خیر، انسانی فطرت کے بارے میں تو ہر شخص تھوڑا بہت جانتا ہی ہے۔
آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی شاید تھوڑا بہت، کامران نے پھر جواب دیا۔ کم از کم اس حد تک تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فطرت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ جی بالکل، کامران اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ ایک عجیب سا تاثر رچنا کے چہرے پر تھا اور وہ کچھ الجھی الجھی سی نظر آ رہی تھی۔ یہ بات کامران کے ذہن میں پہلے سے موجود تھی کہ وہ ایک منتشر ذہن کی لڑکی ہے، چنانچہ اس کے الفاظ بھی کچھ ہو سکتے تھے۔ ایک لمحے تک وہ خاموش رہی، پھر بولی، عمر کی 3 منزلیں ہوتی ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ بچپن معصوم خواہشوں کا زمانہ ہوتا ہے، جس میں بڑی سادہ سادہ سی آرزویں ہوتی ہیں، اور جو آرزو بھی دل میں ہوتی ہے وہ مانگ لی جاتی ہے۔ اچھے کھانے، مٹھائیاں، کھلونے، بس بات اس سے آگے نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جوانی آتی ہے نا؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ تو پھر آپ مجھے بتائیے، کیا نام ہے آپ کا؟ کامران۔ ہاں کامران، آپ مجھے بتائیے کہ اس عمر کی خواہش بے دست و پا کیوں ہوتی ہے؟ جس طرح بچپن میں مانگے اور بن مانگے سب کچھ مل جاتا ہے، جوانی میں کیوں نہیں ملتا؟ عمر کی ہر منزل میں کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، ہر عمر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ جوانی کی عمر کے تقاضوں اور ضرورتوں کو پر کیوں پابندیاں لگا دی جاتی ہیں؟ بتائیے آپ، طلب تو طلب ہی ہوتی ہے، لیکن بس نہ جانے کیوں یہ طلب کرنے سے گریز کیا جاتا ہے، نہ جانے کیوں اسے انا کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے۔ ضرورت ہوتی ہے انسان کی، یا پھر یہ کہا جائے کہ اس ضرورت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اگر نہیں ہوتی تو یہ آرزو اور یہ خواہش دل میں پیدا کیوں ہوتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، وہ بغیر کسی جھجک کے بول رہی تھی، اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ جب خیالات اتنے مضبوط اور مربوط ہوں تو کسی کو مریض کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لڑکی کے الفاظ خدا کی پناہ کتنے خوفناک تھے۔ کوئی بھی جوان آدمی ان الفاظ کو سن کر دیوانگی کی حد میں داخل ہو سکتا تھا۔ بہرحال وہ دورے کی حالت میں پتہ نہیں اس قسم کی باتیں کر رہی تھی یا پھر اس وقت ہوش میں تھی۔ کامران کو گزشتہ رات یاد آ گئی جب وہ اپنے آپ کو سرسوتی بتا رہی تھی۔ آپ کی سوچ میں ڈوب گئے؟ نہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ کیا آپ کے الفاظ جواب طلب ہیں؟ کامران بولا۔ ظاہر ہے، سوال کیا ہے میں نے، لیکن اگر آپ کا ذہن اتنی وسعتوں میں نہیں جا سکتا تو چھوڑ دیجئے۔ بس اوکے اوکے، کیا کہتے ہیں، آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ وہ بولی۔ جی؟ آپ ایک انتہائی خوبصورت بستر پر کتنی دیر آرام کر سکتے ہیں؟ مجھے جواب دیجئے۔ دیکھیے، ہاں اور جی نہ کرتے رہیے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرا نام روشنا ہے۔ میں ہر وقت عزت و احترام کے نام سے پکاری جاتی ہوں۔ کوئی مجھے راجکماری کہتا ہے، کوئی چھوٹی رانی، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میرا کوئی ہم عمر مجھے صرف روشنا کہے۔ آپ نے جی لگا دیا۔ نہ لگاتے تو اچھا تھا۔ میری خواہش ہے کہ کوئی مجھے آپ نہیں تم کہہ کر مخاطب کرے۔ یہ سونے کی زنجیریں میرے بدن میں چبھنے لگی ہیں۔ یہ احترام میرے لیے میرے ماں باپ نے خریدا ہے اور میں اس میں الجھ کر رہ گئی ہوں۔ ہمیں انسانی رشتوں سے اتنا دور کیوں کر دیا جاتا ہے؟ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا جاتا ہے؟ ہمیں بتائیے، کیوں ہوتا ہے ایسا؟ وہ بولی۔ کامران واقعی اس بھرپور اور مضبوط سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا تو روشنا کے چہرے پر ایک نفرت بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ ڈوب مریے آپ سمجھے، ڈوب کے مر جائیے۔ جو آپ کی اتنی اچھی شخصیت ہے، آپ کو جو ہونا چاہیے وہ آپ نہیں ہیں۔ مجھے بتائیے، کیا یہ تنہائی میں آپ اور فاصلے، یہ سب ایک دوسرے کے متضاد ہیں؟ کامران شدر رہ گیا۔ وہ نفرت سے ہوش روکیڑے اسے دیکھتی رہی اور پھر اپنی جگہ سے اڑ گئی۔ بزدل، بیکار، گھٹیا۔ ایک منٹ سنیے، کامران بولا۔ ہوں، فرمائیے۔ میری بات تو سنیے روشنا جی۔ چابی سے چلنے والے لوگ مجھے ناپسند ہیں، روشنا بولی۔ آپ میری بات سنیے، بہت زیادہ مدبر بننے کی کوشش نہ کیجیے، کامران نے کہا، اور وہ چونک کر رک گئی۔ پھر اس نے کہا، کس انداز میں بات کر رہے ہیں آپ؟ مجھ سے دیکھ رہے ہیں نا؟ دل کی ہر بات کہہ چکی ہوں آپ سے، اور اس کے بعد کہیے، سنیے، آئیے جائیے روشنا جی، وہ بولی۔ بات یہ نہیں ہے محترمہ، اصل میں آپ کے طبقے کے لوگوں کو ادب و آداب ہی سے خوش ہوتے دیکھا ہے۔ بے تکلفی اور بے ساختگی آپ کے مزاج کو برہم کر دیتی ہے، کیونکہ آپ کو اپنا منصب گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں آپ کو بلا وجہ اپنائیت سے مخاطب کرتا؟ کیا جواب ملتا مجھے آپ سے؟ یہی نا کہ میں بدتمیز ہوں، گھٹیا نسل کا گھٹیا شخص ہوں، بڑے لوگوں سے باتیں کرنے کا سلیقہ نہیں ہے مجھے، یہی کہتی نا آپ؟ وہ چونک پڑی تو کامران بولا، چلو آؤ بیٹھو۔ اگر تم اسی بات کی خواہش مند ہو تو بات یہ نہیں ہے کہ میں اس انداز میں کسی کو مخاطب کرنا نہیں جانتا۔ آؤ ادھر آؤ، بیٹھو۔ اس کے چہرے پر ایک حیرت زدہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔
یوں لگا جیسے وہ ان لفظوں سے بن گئی ہو۔ وہ واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ تب کامران نے کہا، جو کچھ تم نے کہا ہے اس کا جواب چاہتی ہو نا؟ ہاں ہاں، وہ پرشوق لہجے میں بولی۔ یہ بتاؤ کہ بچپن کے کھلونے جوانی کے طاق میں ہاتھ سجیں تو پھر کس شے کی طلب ہوتی ہے؟ خود سے جواب مانگو، وہ بولی۔ نہیں رشنا، جوانی سب کے لیے ایک جیسا تجربہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہر شخص کے لیے ایک الگ تحریر بن جاتی ہے۔ بکواس کرتے ہو تم۔ گرمیوں کی سنسان دوپہر میں، جاڑوں کی لمبی راتوں میں، اس وقت جب آنکھ سوتے سوتے اچانک کھل جائے، بارش کی اس بھیگی شام میں، جب تنہا کمرے میں کی کھڑکی سے ننھی ننھی پھواریں آ کر بدن کو بھگوئیں، تو دل میں کیا تصور آتا ہے؟ کوئی احساس، کوئی خواہش نہیں جاگتی؟ اس عمر کے طلب کے تمام راستے ایک ہی سمت جاتے ہیں مسٹر کامران، ایک ہی سمت، رشنا بولی۔ کیا یہ آخری بات ہے؟ کامران نے مسکرا کر سوال کیا۔ ہاں، یہ مٹی کی طلب ہے، یہ سانسوں کی آرزو ہے۔ حقیقتیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، دو ہاتھ پاؤں، دو آنکھیں، ناک کان، دماغ، دل، سب یکساں ہوتے ہیں۔ تو پھر مجھے اپنی الجھن بتاؤ، کامران نے کہا۔ جو کہنا چاہتی ہوں کہہ نہیں پاتی، اس سے آگے کے الفاظ نہیں ہیں میرے پاس۔ مجھے غور سے دیکھو۔ دیکھو؟ وہ ایک بار پھر کرسی سے اٹھی اور سینہ تان کر کھڑی ہو گئی۔ اسے دیکھنا بہت مشکل کام تھا۔ وہ بولی، کیا میں صرف احترام کے قابل ہوں؟ میرے لیے کسی کی آنکھوں میں خمار نہیں اتر سکتا؟ مجھے دیکھ کر کسی کے ہونٹ خشک نہیں ہو سکتے؟ کوئی مجھے دیکھ کر احترام کے مصنوعی تقاضے نہیں بھول سکتا؟ اس حویلی میں رہنے والوں کو صرف میرا احترام سکھایا گیا ہے۔ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ مجھے غور سے دیکھے۔ دل کے جذبات زبان پر لانا تو درکنار، آنکھوں پر بھی نہ لا سکے۔ اس طرح کچل دیا گیا ہے میری روح کو۔ سب قابل نفرت ہیں، اور تم بھی، تم سب۔ اس نے مٹھیاں بھینچ کر کہا۔ اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا تھا، آگ کی طرح سرخ ہو گئی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ وہ ہیجانی انداز میں کامران کے بالکل قریب آ گئی، بہت ہی قریب۔ اس کے بدن کا لمس کامران کو اپنے سینے پر محسوس ہونے لگا۔ اس کے اوپر کے ہونٹوں پر پھیلے ہوئے سرمئی روئیں، جن میں پسینے کے قطرے الجھے ہوئے تھے، اس کی سانسیں کسی زہریلی ناگن کی طرح پھنکارتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ کامران کو اپنے پورے بدن میں وحشتیں دوڑتی لگ رہی تھیں۔ اس کی زندگی میں بہت سی لڑکیاں آئی تھیں، خاص طور سے مرزا خاور کی بیٹی۔ وہ فیصلہ نہ کر پایا کہ اسے اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ دروازے پر آہٹ ہوئی اور دو لڑکیاں اندر داخل ہو گئیں۔ ان کے چہروں پر گھبراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن پھر رشنا کو دیکھ کر مؤدب ہو گئیں۔ پھر ان میں سے ایک بولی، چھوٹی سرکار، آپ یہاں ہیں؟ یہ تو آپ کے سونے کا سمے ہے، آئیے آئیے آئیے۔ انہوں نے دونوں طرف سے رشنا کے بازو پکڑ لیے، اور رشنا شکست خوردہ نگاہوں سے کامران کو دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے کی آگ آہستہ آہستہ بجھنے لگی، اور پھر وہ ہنس پڑی، اور کامران کی طرف دیکھ کر گردن ہلاتے ہوئے بولی، شاید باہر چاند نکل آیا ہے، اندر جی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ رشنا بولی، آئیے۔ لڑکیاں اسے لیے ہوئے باہر نکل گئیں۔ کامران حیرت زدہ کھڑا رہ گیا تھا۔ ویسے اس کی بیماری کامران کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ وہ لوگ اس کا مرض نہیں جانتے تھے، لیکن کامران کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا مرض کیا ہے۔ باہر چاند نکل آیا ہے، شاید یہ کوئی اشارہ تھا کامران کے لیے، یا پھر دیوانگی کی وہ لہر جو ایک لمحے کے اندر اس کے دل و دماغ میں پھیل گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس وقت کامران پر ایک عجیب سی سحرناک کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھا اور اسی کرسی پر بیٹھ گیا جس پر تھوڑی دیر پہلے رشنا بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت ہی پاکیزہ فطرت کا مالک تھا، ورنہ کرنل گل نواز کے گھر میں بہت سی لڑکیاں تھیں، بہت سی خوبصورت ملازمائیں بھی تھیں۔ جوانی کی ایک عمر ہوتی ہے، اور یہ عمر بعض اوقات آنکھوں کے راستے اس طرح سامنے آتی ہے کہ انسان کو بہکنے میں ایک لمحہ بھی نہ لگے۔ لیکن کامران نے اپنے آپ کو اپنی پاکیزگی کے سہارے سنبھالے رکھا تھا۔ وہ کوئی ایسا عمل نہیں چاہتا تھا جو اس کی عزت کو داغدار کرے۔ لیکن اس وقت رشنا نے ایک عجیب سی بے کلی اس کے انداز میں پیدا کر دی تھی۔ اس کا دماغ تاریک ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اب تک اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھا، لیکن اس وقت رشنا کے الفاظ نے، اس کی طلب، اس کی خواہش، اس کی خود سپردگی نے کامران کو ایک عجیب سی جذباتی کیفیت کا شکار کر دیا تھا۔ اب تک اس نے اپنے جذبات کو سنبھالے رکھا تھا، لیکن اس وقت گرمیوں کی سنسان دوپہر میں، جاڑوں کی لمبی سیاہ راتوں میں، یا بادلوں بھری شاموں میں کوئی انگڑائی ٹوٹتی تھی تو وہ اپنی نگاہوں پر پاکیزگی کا پردہ ڈال دیتا تھا۔ اور پھر اور بھی بہت کچھ ہوا۔ خاص طور سے عروسہ نے وہ راستے، وہ فاصلے ختم کرنے کی کوشش کی جو اس نے اپنی ذات کے درمیان پیدا کر لیے تھے، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالے رکھا، اور ان چند لمحات میں رشنا نے بہت آگے قدم بڑھا دیے۔ بے وقوف لڑکی،
پتہ نہیں کس جذباتی ہیجان کا شکار ہو گئی تھی۔ ویسے نہ جانے کیوں اسے بار بار لگ رہا تھا کہ چاند کا حوالہ بھی شاید ایک اشارہ ہی تھا اس کے لیے۔ کامران نے سوچا کہ اس اشارے کو سمجھ جاؤ، اپنے مقصد کے لیے پاگل نہیں ہے، اس سے سودا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ سودا بے حد خطرناک ہوگا۔ وہ اگر وہاں جائے اور رشتہ اسے اپنے قرب میں لینے کے لیے مجبور کرے تو کیا کیا جائے؟ بہرحال اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ یہ سب غلط ہے، بالکل غلط۔ اس کے بعد اسے مضبوطی سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ یہ ہولناک لمحات در حقیقت وقت کے سب سے مشکل لمحات تھے، اور انہی میں اپنے آپ کو سنبھال لینا عقل کی نشاندہی تھی۔ بہرحال یہاں ابھی خاصا کام تھا۔ رانا چندر سنگھ نے اس سے ملاقات کر کے کہا، کامران، تم اگر چاہو تو سلطان گڑھی کے نواحی علاقوں میں گھوم پھر سکتے ہو۔ ڈرائیور اور گاڑی تمہیں دی جا سکتی ہے۔ میں ذرا کام سے جا رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اب جب کرنل گل نواز نے اپنے اس سفر کا آغاز کر لیا ہے تو پھر مجھے بھی تمام انتظامات کر لینے چاہیے، چونکہ یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کرنل میرے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ میرے اور ان کے درمیان ایسی ہی دوستی ہے کہ بظاہر لوگ اس کا مکمل اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایک دوسرے پر جتنا اعتماد کرتے ہیں شاید بہت ہی کم لوگ ایک دوسرے پر کرتے ہوں۔ علی سفیان بہت گہرا دوست ہے کرنل کا، اور بڑی پرانی دوستی ہے ان کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ علی سفیان کو بھی وہ درجہ حاصل نہیں ہے جو کرنل کے دل میں مجھے حاصل ہے۔ اس نے ایک بات کہہ دی، بس سمجھ لو کہ وہ بات میری زندگی کا مقصد بن گئی۔ میں فوری تیاریاں شروع کر دینا چاہتا ہوں۔ حسن شاہ آ جائے تو میں تمہیں واپسی کی اجازت دے دوں گا، تاکہ تم کرنل کو جا کر بتا دو کہ سارے کام اس کی خواہش کے مطابق ہو جائیں گے۔ ویسے فون پر تو میرا اس سے رابطہ ہی رہتا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے، کامران نے بولا۔ اگر آپ گاڑی مجھے دے سکتے ہیں تو دے دیجیے۔ بڑی اچھی بات ہے، تم جیپ لے جاؤ، گھومو پھرو اور جب دل چاہے ادھر آ جاؤ۔ اصل میں کامران کے دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ رشناوتی نے رات کو جس انداز میں اپنی طلب اور اپنی خواہشوں کا اظہار کیا تھا، اس کو صرف دیوانگی ہی سمجھنا کافی نہیں تھا۔ یہ دیوانگی اگر کچھ اور آگے بڑھ گئی تو عذاب جان بن جائے گی، کیونکہ بہرحال گزرنے والا لمحہ اس بات کا احساس دلاتا تھا کہ رانا چندر سنگھ اور کرنل گل نواز کے درمیان واقعی بڑے گہرے تعلقات ہیں، اور اگر ان تعلقات میں ایک ایسی دراڑ پڑ جائے جو کامران کی شکل میں ہو تو اس سے زیادہ دردناک بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ جبکہ کرنل گل نواز کامران پر بے حد اعتماد کرنے لگا تھا۔ اعتماد کو قائم رکھنا ہی تو زندگی کا معیار ہوتا ہے۔ ویسے رشنا کو ناشتے کی میز پر دیکھنا تھا وہ اور ایک عجیب خوف کا احساس ہوا تھا، لیکن اس کا چہرہ اس طرح صاف و شفاف تھا جیسے اس بات کا علم بھی نہ ہو کہ رات کو اس نے کامران سے ملاقات کی تھی۔ کامران جیپ لے کر نکل گیا۔ سلطان گڑھی کوئی قابل ذکر جگہ نہیں تھی۔ چھوٹے قصبے یا دیہاتوں کا سا معیار تھا اس کا۔ زیادہ تر کچی سڑکیں، ٹوٹے پھوٹے بازار، ایک پست زندگی کے تمام تر آثار، لیکن نواحی علاقے پیلی سرسوں سے سجے ہوئے تھے، اور سرسوں کی مہک نے ماحول کو خوشگوار بنا دیا تھا۔ پیلی پگڈنڈی پر بہت دور تک جیپ دوڑاتا رہا، پھر کافی فاصلے پر اسے کسی کچے قلعے کے کھنڈرات سے نظر آئے۔ ایسی جگہیں قابل غور ہوا کرتی ہیں۔ اسے سوچا کہ ذرا جا کر دیکھے ویران قلعہ کس نوعیت کا مالک ہے۔ چنانچہ جیپ پگڈنڈی پر ہوتی ہوئی آخر کار اس جگہ پہنچ گئی جہاں بائیں سمت ڈھلان میں اترنے کے بعد کچے قلعے تک پہنچا جا سکتا تھا۔ جیپ کے لیے راستہ مشکل نہیں تھا، ویسے کچے قلعے تک کوئی باقاعدہ پگڈنڈی بھی موجود نہیں تھی۔ ناہموار راستوں سے گزرتا ہوا آخر کار وہ قلعے تک پہنچ گیا۔ اسے قلعے کی تاریخ کے بارے میں بالکل معلوم نہیں تھا۔ ایسی جگہوں کی اگر تاریخ معلوم ہو جاتی تو دلچسپی بڑھ جاتی ہے، لیکن لگتا یہی تھا جیسے زمانہ قدیم میں کسی ہندو راجا نے یہ قلعہ بنوایا ہو۔ مزیدار بات یہ تھی کہ کچی مٹی کے مجسمے تک وہاں موجود تھے۔ گو وہ ٹوٹ پھوٹ چکے تھے، لیکن ان کی موجودگی قلعے کو نہایت بھیانک بنائے ہوئے تھی۔ کچھ حصے نہایت صاف و شفاف تھے، زیادہ تر جگہوں پر جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ ایک عجیب سا پراسرار سناٹا، پراسرار سکون یہاں موجود تھا۔ کامران جیپ سے اتر کر قلعے کے مختلف حصوں میں چکرانے لگا۔ حالانکہ وہ اس طرح کی دلیری کا قائل نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس وقت اس پر یہ عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ بہرحال وہ ایک صاف شفاف جگہ پر بیٹھ گیا اور حالات پر غور کرنے لگا۔ تقدیر میں کیسی کیسی انوکھی باتیں لکھی ہوتی ہیں۔ زندگی کا رخ ہی بدل گیا تھا۔ بھلا ان تمام چیزوں سے اسے کیا رغبت تھی؟ ایک الگ تھلگ زندگی کا قائل تھا، پھر وقت کے تھپیڑوں نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا، اور اب سلطان گڑھی کے ان پراسرار اور نامعلوم کھنڈرات میں بیٹھا ہوا وہ حالات پر غور کر رہا تھا۔ دفعتاً ہی اسے اپنے عقب میں آہٹیں سنائی دی اور وہ اچھل پڑا۔
باقاعدہ جنگل نہیں تھا کہ درندوں کا تصور کیا جا سکے، لیکن پھر بھی یہ آہٹ اس کے لیے سنسنی خیز تھی، اور جب اسے پلٹ کر دیکھا تو در حقیقت اس کے پورے وجود میں شدید سنسنی دوڑ گئی۔ گرشک اور سبیتا وہاں موجود تھے اور آہستہ قدموں سے اس کی جانب آ رہے تھے۔ اس وقت یہ دونوں اسے انتہائی پراسرار مخلوق محسوس ہوئے۔ یہاں ان کی موجودگی اور ان کا نظر آنا ایک وہم تو سمجھا جا سکتا تھا، حقیقت نہیں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ دونوں ہی قریب پہنچ گئے۔ سبیتا نے دونوں ہاتھ سیدھے کیے اور رکوع کے انداز میں جھک گئی، جبکہ گرشک اس کے قریب آ کر سجدے میں گر پڑا اور اس کے منہ سے آوازیں نکل رہی تھیں، مہادھنی نمی وستو مہان پربھو، جے ہو مہان پربھو۔ نہ جانے کیوں کامران کے منہ سے آواز نکل گئی، گرشک سیدھے ہو جاؤ، یہ سب کچھ مجھے ناپسند ہے، سیدھے ہو جاؤ۔ جے مہانمی سدھو، ہم تو آپ کے چرنوں کی دھول ہیں، دھول کو سرنگو ہی رہنا چاہیے، کیونکہ وہ اٹھتی تو شریر کو گندا کر دیتی ہے۔ مجھے بتاؤ تم یہاں کیسے پہنچے؟ کامران نے کہا۔ مہان وستو، ہم تو آپ کے چرنوں کے ساتھ ساتھ لگے پھر رہے ہیں، ہماری رہنمائی تو آپ ہی کریں گے، ہم آپ سے دور کہاں ہوتے ہیں؟ گرشک بولا، کیا مطلب؟ تم میرے ساتھ لگے لگے یہاں تک آئے ہو؟ کامران نے سوال کیا۔ ہاں نمی سدھو، آپ کے ساتھ ساتھ۔ مگر کیوں؟ اس لیے کہ آپ مہمان وستو ہیں، ہمارے لیے، ہمارے رہنما ہیں، ہمیں صحیح راستہ دکھانے والے۔ دیکھو بیٹھ جاؤ، اگر تم واقعی میرے لیے اپنے دل میں اتنی عقیدت رکھتے ہو تو پہلے مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ جب تک میں تمہارے بارے میں جانوں گا نہیں، مجھے تمہاری حقیقت کیسے معلوم ہوگی؟ کامران نے پوچھا۔ آپ مہمان وردان ہیں ہمارے لیے، گرشک نے کہا۔ یہ تم کہتے ہو نا، جبکہ میں اپنے آپ کو نہیں جانتا، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تم نے مجھے اچانک ہی اتنا بڑا مقام کیسے دے دیا۔ تو پھر میں نہ تمہارا رہبر بن سکتا ہوں اور نہ کچھ اور۔ دیکھو، اگر کسی غلط فہمی کا شکار ہو تو یہ غلط فہمی دل سے نکال دو۔ دھرم وستونیا، کوئی غلط فہمی نہیں ہے ہمیں، ہماری آنکھیں سنسار میں بہت دور تک دیکھ سکتی ہیں، گرشک نے کہا۔ میں تم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم حاضر ہیں مہان وستو۔ پہلے یہ بتاؤ کہ اس وقت تم اور سبیتا وہاں پہاڑوں میں کیا کر رہے تھے جب کرنل گلنواز تمہیں ملے تھے؟ کامران نے سوال کیا۔ اس وقت واقعی وہ اپنے ذہن کو ان لوگوں کی طرف سے صاف کرنا چاہتا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے صرف اس کی بات کے احترام کے طور پر گرشک اپنی جگہ سے اٹھا ہو اور پھر ایک مٹی کے ڈھیر پر دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا ہو۔ کامران کی نگاہیں سبیتا کی طرف اٹھیں۔ سبیتا کے دلکش چہرے پر عقیدت کے نقوش تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں پسندیدگی کا ایک جذبہ بھی تھا جسے محسوس کیا جا سکتا تھا۔ جیسے ہی کامران کی نگاہیں اس سے ملی، اس نے جلدی سے گھبرا کر آنکھیں جھکا لی، لیکن کامران اس کی پرشوق آنکھوں میں پسندیدگی کی ایک جھلک دیکھ چکا تھا۔ وہ بھی دوزانوں بیٹھی ہوئی تھی۔ کامران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے گرشک سے کہا، ہاں مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ مہاستو، ہمارے دشمن آپ کے علم میں ہیں، وہ مختلف روپ بدل کر ہماری طاق میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ ہمیں اس منصب تک نہیں پہنچنے دینا چاہتے جس کے لیے ہمارا انتخاب کر لیا گیا تھا، اور جب ماترا بھوانی کا تیسرا صفحہ بند ہوا تو وہ ہم پر حملہ آور ہو گئے۔ تیسرے پارٹ کے ختم ہوتے ہی انہوں نے چاہا کہ ہمیں پاتال کی گہرائیوں میں دفن کر دیں، لیکن ستی سندھورتا کا تو جیون ہی آپ کے ساتھ ہے۔ ماترا وانی کے چوتھے پارٹ کے شروع ہوتے ہی ہمارے دشمن پھر ہمارے سامنے آ گئے۔ ستی سندھرتا تو پاتال کی گہرائیوں میں آپ کی راہ تک رہی ہے۔ دھرم وستونیا، پاتال پرمتی پرکھنا کی گہرائیوں میں ستی پرکھنا اس سمے تک آپ کا انتظار کرتی رہے گی جب تک دھرم دھنی وہاں تک پہنچ نہیں جائیں گے۔ ایک منٹ، میں نے تم سے یہ سوال کیا تھا اور تم کہانی کوئی اور لے بیٹھے۔ میں تم سے صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم وہاں کیوں چھپے ہوئے تھے؟ وہی تو ہم بتا رہے ہیں دھرم دھنی، ہمارے دشمن جو پاتال پرکھنا میں اپنا اقتدار چاہتے ہیں، ہمارے بھاگ کے تیسرے پارٹ کے ختم ہوتے ہی ہمیں ختم کرنے کی فکر میں لگ گئے، اور ہم جس کی ذمہ داری تھی کہ آپ کو تلاش کر کے پاتال پرستوں میں لے جائیں، جان بچا کر وہاں سے بھاگے، وہ لوگ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، سو ہم ان غاروں میں آ کر چھپ گئے۔ وہاں ہمیں کرنل صاحب ملے اور ہم نے غنیمت سمجھا کہ وہ ہمیں اپنے پاس لے جائیں، پر مہاوستو، ہر جگہ سنسار میں مایا کا بوجھ چل رہا ہے۔ یہ لوگ پاتال کا جھومر دیکھ چکے ہیں، نہ جانے کب اور کہاں پہنچا تھا، اور جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے اپنی اپنی کوششیں کر لی جاتی ہیں۔ سونے چاندی کی چمک ان لوگوں کا یوب ہے، اور یہ پاتال کا جھومر حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کوششیں کرتے رہے ہیں۔ وہ جو تصویریں بنائی گئی تھیں، ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم انہیں وہاں تک جانے سے روکیں،
پر بات بن نہ سکی اور بھان پرمتی دھرم وستو وہ سرے سے نئے روپ دھار کر پھر ہمارے پیچھے آ لگے۔ ہم نہ صرف اپنی بلکہ آپ کی سہایتا بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی آپ کے دماغ کے دروازے بند ہیں، آپ اپنا پرتم نہیں پہچان سکے۔ جب آپ اپنا پرتم پہچان لیں گے تو آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہوگا۔ اس سمے تک ہمیں آپ کی رکشا کرنی ہوگی۔ ہم ان سے چھپ بھی رہے ہیں اور آپ کی رکشا بھی کر رہے ہیں۔ گرشک کہتا چلا گیا، اور اگر میں تم سے یہ کہوں کہ گرشک تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر مجھے نہ جانے کیا سمجھ رہے ہو تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ جواب میں گرشک نے عقیدت سے 3 بار گردن جھکائی اور بولا، آپ حکم دو گے تو مان لیں گے، لیکن اپنا کام جاری رکھیں گے، کیونکہ ہمیں اپنا بھی انتم درکار ہے۔ ہم اپنا بھی انت چاہتے ہیں۔ او ہو کوئی آ رہا ہے، ہم چلتے ہیں۔ پر ہم سردھانی، پر آپ میری طرف سے بے فکر رہنا۔ سنسار کے اس نئے روپ کو ہم نے اچھی طرح پہچان لیا اور اپنا پرشن کرنا جانتے ہیں۔ کامران نے بھی کسی گاڑی کی آواز سنی تھی۔ اس کی اپنی جیپ تھوڑے فاصلے پر کھڑی تھی اور اسے نظر آ رہی تھی۔ اس نے گردن اٹھا کر دور تک دیکھا، لیکن کوئی اور گاڑی اسے نظر نہیں آئی۔ پھر اسے پلٹ کر دیکھا تو سبیتا اور گرشک اپنی جگہ پر موجود نہیں تھے۔ ایک لمحے کے لیے کامران حیران رہ گیا۔ اس نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر دور تک نگاہیں دوڑائی، لیکن ان دونوں کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ حیرانی سے گردن کھجانے لگا۔ ابھی کچھ ہی لمحے گزرنے پائے تھے کہ اچانک ہی اسے اپنے بائیں سمت قدموں کی آہٹ سنائی دی اور اس نے ادھر گردن گھمائی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔